اسی ابو موسیٰ اشعری نے یہ روایت کی، انہوں نے یہ روایت کی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے اندر کی بات ہے، نہ بتاتی، چلو کسی اور نے سنا ہے تو وہ بتاتا پھرے، کم سے کم میں تو نہ بتاؤں۔ اس بتانے کا معنی اخذ کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قسم کھائی خدا کی اور کہا، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے سوا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھے؟ اور سیدنا عمر فاروق نے کہا انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے گھر حاضر ہوئے سیدنا فاروق اعظم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اے بی بی فاطمہ میں نے حضور کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہی تو ہیں اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، ان کے سوا ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں، کسی اور سے مروی اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی۔ کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر انہی سے سن کے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے، اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب مقصود بتانا یہ تھا دو باتیں، کہ ایک تو ان کی محبت، حضور کی محبت، اور ان کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا، اور دوسرا بتانا یہ تھا کہ قیامت اور جنت کی مالک و وارث یہی ہے۔ جو لوگ یزید کو بچاتے پھرتے اور اس کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے اور اس کو کوئی خلیفہ بناتے، کوئی امیر المومنین بناتے، بدبختو اس خبیث نے تمہیں کیا دینا ہے؟ دوزخ ہی دے گا جہاں خود جل رہا ہے، اور دوزخ کا کوئی درجہ بھی اس بے ایمان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے ان کی نوکری کرو جو جنت کے مالک ہیں، تاکہ کچھ دیں گے، کچھ دیں گے۔ آپ کیسے مالک ہیں؟ اس لیے مالک ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور ترمذی شریف میں فرمایا قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک نکتہ اور بتا دوں، جنت میں ہر شخص شباب ہوگا، جنت میں برا ہوگا ہی کوئی نہیں، جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ سو جو بوڑھے ہیں عمر میں برگزیدہ تھے عمر میں، وہ بھی جنت میں جوان ہوں گے۔ جنت میں ہر کوئی جوان ہے، ہر صحابی جوان ہے، اور حسن و حسین جنت کے ہر جوان کے سردار ہیں۔ سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ترمذی شریف میں حدیث آتی، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ وہ فرشتہ ہے کہ آج رات سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پر نہیں اترا تھا۔ یا حسین کہو نا، سینہ ٹھنڈا کرو، کہو یا حسین، ہائے ہائے کہو۔ سبحان اللہ۔
مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے. کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. کیا سنیت؟ عشق مصطفیٰ، تکریم عشق مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا نام ہے. اور ہم سے بڑا اس چیز کا سنیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے کائنات. جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کی محبت سے جن کے دل خالی تھے ہر دور میں، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. یہ بدبختی ہے، یہ ایک فتنہ ہے دین کے خلاف. امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. ہمارے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا. مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے. یہ امام اعظم کا فیض ہے. صحیح ہے. آگے سنیں، آگے سنیں. امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا. سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا، امام احمد بن حنبل پر الزام لگا. اہل سنت کے فقہ کے کل 4 امام ہیں، چاروں پر محبت اہل بیت کے جرم میں تہمت لگی. اور امام شافعی پر تو یہ تہمت لگی کہ یہ رافضی ہیں. صرف شیعہ ہی نہیں، رافضی ہیں. امام شافعی نے اس کے جواب میں شعر پڑھا. اس نے کہا محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اہل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. امام شافعی کا شعر ہے. امام ہر کتاب میں درج ہے امام شافعی. اور امام شافعی اس صدی کے مجدد ہوئے اور کتب ہوئے. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ کل ائمہ پہ لگتا رہا، اولیاء پہ لگتا رہا. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیت میں کمزور ہے. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین، حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں. ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں. اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا. تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرما، وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں. سامنے گنبد خضرا ہے. ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دے ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دو. میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں. ہمارا کتا آیا ہے، اس کو ٹکڑا ڈال دیں. یہ مشن منہاج القرآن اسی اصول پر ہے. یہی سبق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے کل خلفاء راشدین کا یہی درس ہے. سیدنا امام حسین، امام حسن حسین شہزادے اور عبداللہ حضرت عمر فاروق کے چھوٹے صاحبزادے کھیل رہے تھے. چھوٹے معصوم بچے تھے. کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی سی ہو گئی. اس کشیدگی میں شہزادوں کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے بھی کوئی بات کی. وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے. انہوں نے شاید خلیفہ ہونے کی بات کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں. چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا عبد ہوں، کہا کرتے تھے حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں و خادم ہوں، حضور کا غلام اور نوکر ہوں. تمہارے ابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں. تو بیٹے کا دل ملول ہوا
تو روتے ہوئے آ کے اپنے ابا حضور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو پکڑا، کہا بیٹے یاد ہے یہ کہا ہے؟ سچ بات ہے کہا ہے؟ ہمارے غلام ہے۔ نے کہا جی کہا ہے، ساتھ چلو۔ دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، سیدنا امام حسین شہزادے باہر نکلے۔ وہ دیکھ کے گھبرا گئے، وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوہ کریں گے ابو جی ہمارے والد سے۔ تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے، حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے، بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا۔ میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا، تاکہ قبر میں